پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک ہم نے، نحنو ہم ہی نے، نزلنا نازل کیا ہم نے، الذکر ذکر یعنی قرآن، وانا اور بے شک ہم ہی، لہو اس کے لیے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں اس صورت میں آپ دیکھیں تو 2 دفعہ قرآن کے لیے لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، ایک اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں۔ ذکر کا معنی یاد دہانی ہے، یعنی ریمائنڈر۔ اللہ نے انسان کے اندر اپنی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور ایمان کی پہچان یعنی توحید رکھ دی ہے، لیکن انسان بھول اور غفلت میں پڑ کر اسے فراموش کر بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ سب پہچان اس کے بیک آف مائنڈ میں ہوتی ہے، تو قرآن اس معلومات کے لیے ریمائنڈر کا کام دیتا ہے، اور قرآن اللہ کی یاد کو انسان کے ذہن میں تازہ کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ پھر قرآن کو ذکر کہنے کا ایک اور مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو جب ذکر کہا گیا ہے تو اس سے مراد جو بھی وحی نازل ہوئی ہے وہ ہے، یعنی کتاب بھی اس سے مراد ہے، اور وہ بصیرت بھی مراد ہے جو اللہ کتاب کے بیان کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ اس بصیرت اور فہم کو ہم سنت کہتے ہیں، یعنی اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہم نے ذکر، تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ پھر قرآن اور حدیث۔ مراد اس سے جو کچھ بھی وحی کے ذریعے نازل ہوا، چاہے وہ وحی جلی یعنی قرآن ہو، چاہے وہ وحی خفی یعنی حدیث ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی تبدیلی سے، تحریف سے، زیادتی سے، نقصان سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کی گئی حفظ کے ذریعے، کتابت کے ذریعے یعنی لکھنے کے ذریعے، اور عمل کے ذریعے اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں تو قرآن 610 سے 632 عیسوی تک اترا، آج تک اس کو تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور اسی طرح سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کی حفاظت انسانی کوشش نہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، اس کی اللہ ہی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن یہ کام اللہ اپنے بندوں سے لے رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن اور سنت کی حفاظت کر کے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ یہ شرف اور حفاظت کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ پھر یہ کہ اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے قرآن و سنت کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اور جتنی بھی احادیث ہیں، احادیث صحیحہ، ان سب کی حفاظت کے ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کفار مکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو، تم اس صاحب قرآن کا انکار کرتے ہو، اس کا مذاق بناتے ہو، ہم ہیں اس کو اتارنے والے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کوئی اس قرآن کو نقصان نہیں دے سکتا، اور صاحب قرآن کو بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک معجزہ عطا کیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، اور اسی معجزے کے مطابق لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اور جو مجھے معجزہ دیا گیا وہ وحی یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ یہ معجزہ چونکہ سب معجزوں سے بڑا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے دیگر انبیاء کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور پھر اس کی حفاظت بھی خود ہی فرمائی ہے۔ کوئی اس میں چینجز نہیں کر سکتا،
کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، کوئی اس میں زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں نقصان نہیں کر سکتا، یعنی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھیے کتنے حافظ ہیں الحمدللہ قرآن پاک کے، ایون احادیث کے، پوری بخاری کے حافظ موجود ہیں الحمدللہ. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابت کے ذریعے یعنی پرنٹنگ میڈیا کے ذریعے اس کو محفوظ کیا ہے الحمدللہ. اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہوا میں یعنی فضا میں بھی الحمدللہ قرآن اور احادیث محفوظ ہیں. پھر یہ کہ لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کے ذریعے بھی اس کو محفوظ کیا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے یعنی کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے بھی فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے ہیں. وما اور نہیں یأتیہم آیا ان کے پاس میں رسول کسی رسول سے الا مگر کانو تھے وہ بھی ساتھ اس کے یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کا مذاق بنایا گیا. کذالک اسی طرح نسلکہ ہم گزارتے ہیں اس کو یعنی اس استہزاء کو فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں. یہاں جو لفظ آیا ہے نسلکہ، سین لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی داخل کرنا، پیرونا، گھسنا یا گھسانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر اور رسولوں کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں. یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. گو ان کا یہ فعل ان کی مسلسل نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کو اس کام پر راضی کرتے ہیں کیونکہ یہ ماننا نہیں چاہتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم کفر کرو، رسولوں کا مذاق بناؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے بھی ساتھ اس کے وقد حالانکہ تحقیق خلط گزر چکا سنت الاولین طریقہ پہلوں کا. پہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ برے انجام کو پہنچے. اب تم بھی ایسا کرو گے تو یہی انجام پاؤ گے. یہاں آپ دیکھیے تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ کفار قریش آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اپنے دل کو اس وجہ سے پریشان نہ کریں. یہ تو ہمیشہ سے قوموں کا طریقہ رہا ہے. جب بھی کوئی رسول کسی قوم کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا مذاق بنایا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مجرموں کے دلوں میں گمراہی کو خود ہی داخل کرتے ہیں. ہم کفر اور ضلالت کو ان کے دلوں میں پیوست کر دیتے ہیں. پھر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ یہ طریقہ رہا ہے پہلوں کا، وہ جھٹلاتے رہے ہیں. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ہلاک کرتا رہا ہے اور اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو غالب کرتا رہا ہے. تو جو بھی ان مجرموں جیسا کام کرے گا وہ یہی انجام پائے گا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. پھر یہ کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 95 میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا اور اگر کھول دیں ہم علیہم ان پر بابن ایک دروازہ من السماء آسمان سے فَظَلُّوا تو وہ لگتے یعنی شروع ہوتے فیہ اس میں یعرجون چڑھنے لگتے. اب بات یہاں پر مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں
لقولوا البتہ وہ کہیں گے انما بے شک سکرت مدہوش کر دی گئی ہیں ابصارنا ہماری نگاہیں. سکرت کا جو لفظ ہے سین کا افرا سے ہے، معنی روک دینا، بند کر دینا. البتہ وہ کہیں گے بے شک مدہوش کر دی گئی ہیں ہماری نگاہیں، ہماری عقلیں کام نہیں کر رہی، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحن بلکہ ہم قوم ایک قوم ہے مسحورون سحر زدہ، یعنی جن پر جادو ہو گیا ہے. کہنا یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر نے یہ قرآن سنا کر ہم کو مدہوش کر دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اپنے کفر میں، اپنی سرکشی میں، اپنی دشمنی میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو پھر بھی یہ تصدیق نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حقائق ہمارے سامنے بدل کر آ رہے ہیں. اور پھر حقیقت میں ایسا ہی ہوا، جب ان کو شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا تو انہوں نے اس کو جادو کہا. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو کم کر رہے ہیں کہ یہ کفار کے مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے، مطلوبہ معجزہ نہ دکھانے کے سلسلے میں جو آپ کو غم ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو آپ اپنی اس پریشانی کو دور کر لیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور ان کو صبر استقامت کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کفار اتنے زیادہ سرکش ہو چکے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی آ جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان کا دروازہ ان پر کھول دیں، یہ اس میں چڑھیں اور جتنی بھی غیبی چیزیں ان کو دیکھیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانیں گی. وہ کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں. ایکچولی یہ اپنی ذات میں اور دنیا کی محبت میں اتنے گھرے ہوئے تھے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی عظمت نظر نہیں آتی تھی. اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہیں گے ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہمیں تو روک دیا گیا ہے، ہماری تو نگاہیں بند کر دی گئی ہیں، اور ہم ہیں ایک قوم جو سحر زدہ ہے، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين.
الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون